اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری آیت نمبر سورہ بقرہ کی 31 ہے۔ آئیں پہلے آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا تمام وہ سب، ثم عرضہم پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال پس اس نے کہا، فقال پھر فرمایا، انبئونی تو تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان کے نام، ان اگر کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم کو تمام نام اس نے سکھا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء، پس یا پھر فرمایا ان کے نام تو تم مجھے بتا دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہ آیت تھی۔ اب اس کا تجزیہ ترکیب یہ ہے کہ واو اس کو عاطفہ کہیں۔ علم یعلم تعلیم، یعنی علمہ ایک ہے، علم یعلم، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن علم یعلم جب باب تفعیل یعنی ثلاثی مزید فی میں جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو لہذا یہاں پہ کیا ہے، علمہ اس نے سکھایا، آدمہ علمہ کا مفعول ہے، آدم کو الاسماء دوسرا مفعول ہے، تو لہذا یہ کیا ہے، یعنی منصوب ہے۔ وہ بھی منصوب ہے کیونکہ جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، محلً اعراب یہی ہوگا۔ کلما تاکید ہے، کلہا تاکید ہے، کل مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، یہ ہا جو ہے ضمیر کیا ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے وہ مجرور ہے، یعنی مضاف الیہ ہے تو محلاً مجرور ہے۔ لہذا اب یہ کیونکہ واو مستأنفہ ہے تو یہ جملہ کیا ہے، مستأنفہ کہیں یا ابتدائیہ کہیں تو اس کا محل اعراب یہاں تک نہیں ہے۔ ثم عرضہم، ثم حرف عطف ہے، اگر ثم ہو تو پھر اس میں اشارہ ہے، ثم عطفہ ثم اس میں اشارہ۔ عرضہم فعل ماضی ہے، عرض یعرض، ہم کیا ہے، اس کا مفعول ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اس کا بھی اسی پر عطف ہے تو لہذا اس کا بھی محل اعراب نہیں ہے۔ علی الملائکۃ، یہ جار و مجرور اس سے عرضہم کے متعلق ہے۔ فقالا پس عطف ہے، فو قالا فعل ماضی ہے، قالا یقول، تو اس کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ حرف علت وسط میں ہے، درمیان میں ہے تو یہ کون سا اجوف بنے گا، تو لہذا یعنی قالا یقول۔ اب یہ یعنی اس کا جو ہے یہ قالا فعل ماضی ہے، ہوا فاعل جملہ فعلیہ، لہذا اس کا بھی محل یعنی معطوف علیہ ہے، اس کا بھی محل اعراب نہیں ہے۔ اب انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی باب افعال سے ہے، انبأ ینبئ، تو امر جب ہم بنائیں گے انبئ، اکرم
امبے. اب یہاں پہ دیکھیں تو امبے امبے او یعنی امبے امبے آ امبے او، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، یعنی یہ تیسرا صیغہ ہو گیا، لہذا امر کا امر کیونکہ مخاطب سے بنایا جاتا ہے تو پھر یعنی اس لیے ترجمہ ہوا ہے تو تم مجھے بتاؤ. اب یہاں پہ نون وقایا ہے یا متکلم ہے تو یہ اس کا مفعول ہے. یہ جملہ بے اسماء اس کے متعلق ہو جائے گا. اب یہ جملہ جو ہے اس کالا کے لیے مقولہ ہے تو لہذا مقولہ کیا ہوتا ہے، مفعول بہ ہوا کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ان شرطیہ ہے، کنتم جو ہے اس کے لیے شرط ہے. تم اس کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک جلسے میں بتایا تھا کہ کانا کیونکہ افعال ناقصہ ہے اس کو فاعل اور مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ اس کو یعنی مبتدا اور خبر یعنی ایک اسم اور اس کو ایک خبر. اب تم اس کا اسم ہے اور صادقین کیونکہ یہ نسبی حالت میں ہے تو یہ کیا ہے، یعنی اس کے لیے خبر واقع ہو رہی ہے تو لہذا یہ اور یعنی اس کی جواب محذوف ہے، وہ کیا ہے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اس طرح کی وہ عبارت ہے. اب ہم دیکھیں یہاں پہ ہم نے دوسرا مشق و سوالات ہیں ہمارے جن کو ہم نے بیان کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کل اس کی ایک مشق نمبر 1 کی ہم نے پہلے ایک جز کو الف کو بیان کیا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بے جز کو بیان کر رہے ہیں. تو کل لفظ کے اعتبار سے تھا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے حتمن جب، تو اب ہم کیا کریں گے، اب یہاں پہ حتمن یعنی لقد حتمن از یعنی جب، تو یہ معنی کون سا پہلا، یہ صحیح ہے. لی لا اور لام مع جو ہے مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے. اب دوسرا اس کا جو پوائنٹ جو ہے وہ ہے بھیجے ہوئے گواہ. اب رسول یعنی بھیجا ہوا، رسول ٹھیک ہے. شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں لیکن شاہد وہ بھی گواہ ہے کیونکہ ہم نے یہاں بھیجا ہوا ہے تو لہٰذا ہم نے کون سا، یہی الف جو صحیح ہے. یہاں پہ شاہد گواہ کو کہتے ہیں لیکن رسول یعنی جمع ہے رسول کی تو لہٰذا اس کو ہم کیا ہے نہیں بنا سکتے. اب تیسرا ہمارا کیا ہے، اس نے کہا بھائی. اب کالا کیا ہے، اس نے کہا اخو بھائی. قبلو یعنی پہلے اس کا معنی ہے، وہاں پہ کہا نہیں بنتا اخی، چلیں وہ تو ہوتا ہے میرا بھائی. لہذا یہ کون سا جز آئے گا، اس کا یہ پہلا جز ہے. اب چوتھی کیا ہے، تم سب اطاعت کرو، وہ مسلط کرتا ہے. اتقو یعنی تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو. یسلطو ٹھیک ہے وہ مسلط کرتا ہے معنی، لیکن یہاں پہ اطاعت اس کا معنی نہیں ہے. لہذا جو ہے اس کا معنی اب دیکھیں تو اس اطیعو یعنی تم سب اطاعت کرو، یسلطو یعنی وہ مسلط کرتا ہے، لہذا بے جز ٹھیک ہے. آسمانی کتاب، امانت دار. الکتاب یعنی آسمانی کتاب، امین یعنی امانت دار. القرآن ٹھیک ہے ہم اس کو مثلا کہہ سکتے ہیں کتاب، لیکن شاہد کو کیسے ہم کہیں گے، لہذا اس کا کیا ہے، یہ الف جو صحیح ہے. اب آئے دوسری مشق کی طرف. دوسری کیا ہے، عبارت کے صحیح ترجمہ عبارت کے صحیح ترجمہ نشان لگائیں. یعنی جو عبارت صحیح ہے آپ نے اس پر ترجمہ والی اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹک لگانا ہے. اب دیکھیں اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی برادری میں سے ہے نا. اگر ہم نوحن کہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جب کہا کہ وہ سب ان کے بھائی ہیں، نہیں،
یعنی نوح ان کے بھائیوں میں سے ہے، ان کے برادری میں سے ہے، فقط نوح نے کہا ہے، لہذا اس کا جز کیا ہے؟ یہ الف ہے، یعنی یہاں پہ۔ اب دوسرا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ ٹھیک ہے، عالم ہے، علیم ہونا ہے نا، نہ کہ قدیر ہونا یعنی قادر، لہٰذا اس کا جز کون سا آئے گا؟ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے اس کے بے کو نشانہ لگائیں گے۔ اب تیسری آیت ہمارے پاس ہے، انی لکم رسول امین۔ اب دیکھیں میرے سامعین محترم، اب یعنی یقیناً میں پہلا کیا ہے؟ میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، یہاں پہ امین کا معنی نہیں کیا، تو لہذا یہ بے جز بنتا ہے کیا ہے؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں۔ اب چوتھے کیا؟ اتقوا اللہ و اطیعون، الف جز کیا ہے؟ تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور میری اطاعت کرو۔ یہ نہیں بنتا، کیوں؟ تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تو یہ لہذا بے جز ہے۔ آخری جاؤہم بالبینات، الف ہے وہ لایا ان کے لیے روشن دلیل، جاؤ ہے جمع ہے یعنی ہم ضمیر ہے، تو لہذا وہ سب لے آئے ان کے پاس یعنی روشن دلیلیں، بالبینات یعنی مفرد نہیں ہے، جمع ہے تو دلیلیں ہیں، لہذا اس کا معنی یہ ہو گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔